بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے مکس نیوز کا پروگرام مکس اسپیشل اور میں ہوں ساجد رضا تھیں۔ آج شب عاشور ہے اور اس حوالے سے خصوصی پروگرام میں اسی خاص موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ یہ وہ تاریخی شب ہے جس کو شب عاشور بھی کہا جاتا ہے اور اسے شب شہیداں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 27-28 رجب المرجب کو جو قافلہ مدینہ سے چلا تھا وہ راستے کی مختلف منزلیں طے کرتا ہوا، راستے کے مصائب اور صعوبتیں برداشت کرتا ہوا 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں اتر چکا۔ 7 محرم الحرام کو اس قافلے کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹانے کا حکم ہوا اور 7 محرم الحرام کو اس کا پانی بھی بند کیا جا چکا۔ 3 دن کی پیاس کے بعد آج شب عاشور ہے اور خیام حسینی کا منظر یہ ہے کہ بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، بڑے بھی شدید پیاس کی تکلیف چھپا نہیں پا رہے ہیں۔ تاہم ابھی قافلہ حسینی زندہ و سلامت موجود ہے۔ ابھی امام عالی مقام کا سر ان کے کاندھوں پہ ہے، ابھی حضرت عباس کے بازو سلامت ہیں، ابھی حضرت علی اکبر کا سینہ برچھی سے چھلنی نہیں ہوا ہے، ابھی علی قاسم کے بدن کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال نہیں کیا ہے، لیکن پیاس کی شدت نے خیام حسینی میں ایک عجیب سا منظر برپا کیا ہوا ہے۔ آج کی رات اگرچہ لشکر یزید کو بہت جلدی ہے، تاہم امام حسین علیہ السلام نے روایت کہتی ہیں کہ آج کی رات لشکر اعداء سے مہلت مانگی ہے۔ کہنے کو تو یہ ہے کہ امام نے مہلت مانگی ہے، لیکن در حقیقت امام نے لشکر یزید کو مہلت دی ہے تاکہ وہ آج کی رات مزید غور و فکر کریں اور امام کے قتل سے باز آ جائیں اور اپنے آپ کو ان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے روک لیں۔ تاہم امام علی مقام نے جو آج کی رات مہلت مانگی ہے، اس رات کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ان 3 حصوں میں پہلا حصہ انہوں نے اپنے اہل خانہ، اپنے احبا اعزا و اقربا کے لیے، دوسرا حصہ انہوں نے اپنے آوان و انصار اور اپنے لشکر کے جری جوانوں اور اپنے لشکر کے سپاہیوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اس شب کا انہوں نے خاص طور پر اپنے خدا سے راز و نیاز کے لیے اور عبادت الہی کے لیے مختص کیا۔ یہی وہ رات ہے جس کے بارے میں مشہور روایات موجود ہیں کہ اپنے لشکر کے درمیان بیٹھ کر انہوں نے اپنے سارے لشکر کو، جن میں ان کے اپنے اہل خانہ اور بنی ہاشم کے جوان بھی موجود ہیں اور ان کے باہر سے آئے ہوئے ساتھی بھی، سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ لشکر صرف میرے خون کا پیاسا ہے اور انہیں صرف میرا سر چاہیے اور یہ صرف مجھ سے بیعت کے طالب ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے تو نہ یہ آپ سے تعارض کریں گے، نہ میں آپ سے گلہ کروں گا، لہذا آپ لوگ جانا چاہیں تو آپ اپنی جان بچا کر جا سکتے ہیں اور میں یہیں خدا کی راہ میں قیام کروں گا اور اپنا معاملہ خدا کے سپرد کروں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے امام نے جب سب کے چہروں کو ملاحظہ کیا
تو انہیں محسوس ہوا کہ شاید کوئی روشنی میں ان کو چھوڑ کر جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہو، تو انہوں نے حکم دیا کہ چراغ بجھا دیے جائیں، تاکہ اگر کوئی روشنی میں مجھے چھوڑ کر جاتے ہوئے شرم، ہچکچاہٹ اور جھجک محسوس کر رہا ہے تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلا جائے۔ تو امام کے حکم پر چراغ بجھا دیے گئے، اور کچھ دیر اندھیرے کے وقفے کے بعد جب چراغ دوبارہ جلائے گئے تو سب موجود تھے، اور کسی نے بھی امام کو عاشور کی شب امام کو چھوڑ کر کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ یہ کہیں بھی اگر کوئی تاریخی مغالطہ موجود ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شب عاشور امام عالی مقام کو کربلا میں اس رات کسی بھی ان کے لشکر میں سے کسی ایک فرد نے بھی وہ لشکر نہیں چھوڑا ہے۔ اس وقت جب سب موجود تھے، اور بلکہ امام نے ایک ایک کو نام لے کر مخاطب کیا کہ جان تم، زہیر تم، سعید تم، سب لوگ موجود ہیں، تو پھر جب یہ حالت یقین پر پہنچے ہوئے ان لوگوں کو امام علی مقام نے جنت کی بشارت دی اور جنت میں ان کے مقامات تک دکھائے، اور بلکہ لشکر کا مورال بلند کرنے کے لیے لشکر کے سب سے اس وقت موجود کم عمر سپاہی حضرت امام حسن کے فرزند حضرت علی قاسم سے پوچھا کہ قاسم تمہاری نظر میں موت کیا ہے؟ تو وہ تاریخی جواب کتابوں میں درج ہے کہ انہوں نے کہا کہ چچا آپ کے لیے جان دینا مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ وہ مقام اور مورال تھا جو اس وقت اس رات امام کے لشکر میں موجود تھا۔ اور جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ روایات کتب اور تاریخ یہ کہتی ہیں کہ امام نے یہ مہلت مانگی تھی، جبکہ در حقیقت یہ مہلت لشکر یزید کو دی کہ وہ آج کی رات اس گناہ سے اپنے آپ کو روک سکیں اور امام کے قتل سے باز آ سکیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام نے اس لشکر میں موجود کچھ لوگوں کو کا ضمیر زندہ اور بیدار کرنے کے لیے بھی شاید یہ مہلت دی ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات شاید حر کے لیے دی گئی تھی، کیونکہ یہی وہ رات ہے کہ جس رات کو حضرت حر نے لشکر یزید کو اور لشکر عمر ابن سعد کو چھوڑا اور لشکر امام حسین کو آ کر جوائن کیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی رات کی مہلت مانگنا قطعاً رائے گاہ نہ گیا، اور ایک بھی آدمی نے اگر فلاح پائی تو یہ اس رات کے صدقے سے ہے کہ حر وہ شخصیت تھے جنہوں نے راستے میں امام علی مقام کے گھوڑے کو روکا، ان کی لگام تھامی، ان کا راستہ بدلا۔ لیکن آج کی رات جب وہ توبہ طائب ہو کر لشکر امام حسین کو میں شامل ہونے کے لیے آئے تو انہیں کھلے دل سے ویلکم کیا گیا اور اس لشکر کا وہ حصہ بنے، اور اگلے دن وہ بڑی جمع مردی اور جاں بازی سے خدا کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے۔ یہ اس رات کا ایک طرف کا منظر ہے۔ دوسری طرف امام رات ہی کو اپنے دوسرا حصہ جو انہوں نے جس طرح رات کو تقسیم کیا تھا وہ تھا کہ اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے، اپنے خانوادہ کے لیے، اپنے پردہ داروں کے لیے کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے اس حصے کو مختص کیا تھا۔ تو امام اس طرف تشریف لائے اور وہاں بھی ایک ایک خیمے کا جائزہ لیا، ایک ایک خیمے میں گئے، اور وہاں بھی بڑے تاریخ نے خوبصورت مناظر تحریر کیے ہیں۔ کربلا کی مائیں بھی عجیب مائیں تھیں، کربلا کی بہنیں عجیب بہنیں تھیں، کربلا کی خواتین کہ مائیں اپنے بیٹوں کو اگلے دن کی شہادت کے لیے تیار کر رہی تھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو تیار کر رہی تھیں، بیویاں اپنے سہاگ اور اپنے شوہروں کو اگلے دن قربانی کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ امام نے سب خیموں کا جائزہ لیا اور اس مورائل کو دیکھا کہ کس حد تک ان کے اہل خانہ راہ خدا میں جان نچھاور کرنے کے لیے کہیں بھی کوئی ضعف یا کمزوری محسوس نہیں کی، بلکہ ہر شخص اور ہر خاتون اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے سہاگ کو اگلے دن امام علی مقام سے اور ان کے اہل خانہ سے پہلے شہید ہونے کے لیے اصرار کر رہی تھی کہ سب سے پہلے تم قربانی دینا۔ کسی خیمے سے یہ صدا آ رہی تھی کہ نہیں سب سے پہلے تم، اور دوسرے خیمے سے یہ کہا جا رہا تھا نہیں سب سے پہلے تم۔ خیام حسینی میں ایک طرف اعتماد، حوصلے کا یہ منظر ہے، اور دوسری طرف
امام علی مقام کے آوان و انصار کے حوصلوں کا، ان کی بلند حوصلگی کا ایک منظر میں نے آپ کو عرض کیا۔ اسی طرح کے جو شب عاشور ہے جسے شام شہیدہ کہتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ آج سب لوگ موجود ہیں جنہوں نے کل کے دن راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنی ہے، آج وہ سب موجود ہیں، اور آج ایک کی رات بظاہر ایک آلام، مصائب اور تکالیف کی رات ہے، اور سب کو یقین ہے کہ کل کا دن امام کے منہ سے سب یہ سن چکے ہیں کہ کسی نے بھی زندہ نہیں بچنا ہے۔ اس کے باوجود جو لشکر کا موریل ہے وہ تاریخ نے مختلف واقعات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی نقل ہے کہ خیام کی پہرہ داری کے دوران حضرت مشہور صحابی ہیں حضرت زہیر ابن کین اور حضرت سعید اور یہ لوگ، تو رات کو کسی پہر میں پہرہ داری کے دوران زہیر ابن کین کو ہنستے ہوئے سعید نے پایا۔ سعید یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے عین شہادت امام علی مقام کے وقت امام کو کہا کہ امام علی مقام قبل اس کے کہ آپ کی شہادت ہو، کیوں نہ ہم آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کریں۔ اور اس وقت امام نے زخمی حالت میں سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا تو ان کو دعا دی کہ سعید، خدا تمہیں نمازیوں میں سے قرار دے، تم نے اس مشکل وقت میں بھی نماز کو یاد رکھا۔ یہ وہ سعید ہیں جنہوں نے زہیر ابن کین کو اس رات کہکا مار کے ہنستے ہوئے دیکھا تو بڑی حیرت ظاہر کی، اور زہیر سے پوچھا کہ زہیر، آج کی رات تم اس طریقے سے ہنس رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ سادات پر اور خیام حسینی پر مشکل وقت ہے، بچوں کے رونے کی آوازیں ہیں، اور خیام حسینی میں ایک سوگ کا اور مرگ کی سی کیفیت ہے، کل کا دن ہم نے مر جانا ہے، امام علی مقام اس مشکل حالت میں، اور تم آج کی رات ہنس رہے ہو۔ تو زہیر کا دلچسپ اور حوصلے سے بڑا جواب تاریخ میں موجود ہے کہ زہیر نے کہا کہ سعید، کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ آج کی رات میرے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آج کی رات میں اس بات پہ خوش ہوں کہ کل اس مشکل گھڑی میں امام علی مقام کے لشکر میں کھڑا ہوں گا۔ میں اپنے مقدر اور اپنے نصیب پہ خوشی کی وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ جب لوگ ان کو قتل کرنے اور ان کے جسم کو نیزوں اور تلواروں سے زخمی کرنے کے لیے بڑھیں گے تو زہیر کا جسم ان کے آگے ہوگا۔ تو میں اپنے مقدر کی وجہ سے خوش ہوں، میں کل کی تکلیف پہ نہیں ہنس رہا، میں اپنے مقدر کی خوش بختی پہ اس خوشی میں خوش ہوں کہ کل میں امام علی مقام کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ وہ مناظر ہیں جو تاریخ نے عاشور کی شام، شب شہیدہ جسے کہتے ہیں، وہ نقل کی ہیں، اور اسی طرح بچوں کے، خواتین کے، بڑوں کے، آبان و انصار کے، سب کے کئی واقعات ہیں جو وقت کی کمی کے باعث ان کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن تاریخ کی اور مکتل کی کتابوں میں وہ درج ہیں۔ میں اس طرف ضرور متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اس عصر عاشور کا دور حاضر کے ساتھ کیا ربط ہے اور اس میں کیا پیغام موجود ہے۔ آپ محسوس کریں گے، جو میں اپنی محدود سوچ کے ذریعے محسوس کرتا ہوں، ان تینوں واقعات سے میں نے پہلے عرض کیا کہ امام علی مقام نے جو اس دن مہلت طلب کی ہے، اس مہلت کے پیچھے جو وجوہات انہوں نے بتائیں وہ یہی تین تھیں، جو اس رات کو انہوں نے تقسیم کیا کہ ایک رات کو انہوں نے اس کا ایک حصہ اپنے آوان و انصار کے لیے، ایک حصہ اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے، اور ایک حصہ عبادت الہی کے لیے مختص کیا۔ اور اس کی اہم وجہ جو مجھ جیسا طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہی تھی کہ شاید کچھ اور لوگ جو لشکر عمر بن سعد میں موجود ہیں، جن کا ضمیر آج رات زندہ ہو اور وہ بیدار ہوں اور وہ قتل امام حسین سے باز آئیں اور وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے اس لشکر کو چھوڑ کر ان کے ساتھ آ ملیں۔ یہ تینوں وجوہات اپنی جگہ موجود تھیں، اور ان تینوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہی آج کی عصر عاشور کے پیغام کو ساتھ اس بات کو ربط ہے کہ کیا آپ جس مقصد کے لیے ہیں، جا رہے ہیں اور آپ گئے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، یہ شب عاشور کا درس ضرور ہے کہ کیا وہ آپ کے مقصد سے مکمل متفق اور ہم آہنگ ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لا علمی میں آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے
کہ کل کو یہ تاریخ لکھے کہ ان کو گھیر گھار کر لایا گیا تھا؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تاریخ یہ محسوس کرے کہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کل کے دن ہم قتل ہو جانا ہے، اور ان لوگوں کو جو اس مقصد اور مشن سے مکمل طور پر ہم آہنگ نہیں تھے اور ان کو بتایا ہی نہیں گیا تھا؟ اس لیے شاید امام علی مقام نے اس رات سب اپنے عوان و انصار کو جمع کر کے ایون چراغ بجھا کر یہ کہا کہ یہ ہدف و مقصد ہے اور کل کے دن یہ ہونے والا ہے، مطلب تاکہ لشکر میں موجود کسی شخص کو یہ شک نہ رہے کہ کل جو جنگ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی جیت بھی ہو سکتی ہے، یا اس میں کوئی مال غنیمت بھی ہاتھ آ سکتا ہے، یا اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی حکومت بھی مل سکتی ہے۔ کسی کو یہ شک نہ رہے کہ کل کا دن یقینی موت ہے، یقینی شہادت ہے، اور مشن یہ ہے۔ اس لیے کہ جب پھر چراغ جلایا گیا اور سب لوگ موجود تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ تم فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں ابھی تک موجود ہو، کیا تم میں سے کوئی جانا نہیں چاہتا ہے اس کے باوجود کہ تمہیں پتہ ہے؟ بلکہ ایک جون نام کے حبشی غلام کو امام نے مخاطب کر کے کہا، جون تم تو چلے جاؤ، تم تو غلام ہو، اور تم کیوں اس جنگ میں اپنی جان گنوانا چاہتے ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ مولا کیا آپ نہیں چاہتے کہ مجھ سیاہ فام غلام کا خون آپ کے مقدس خون کے ساتھ ملحق ہو؟ میں ہرگز آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ زہیر سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا مولا ہم میں ایک دفعہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور اسی طرح میری لاش جلا دی جائے اور میری راکھ بہا دی جائے، اس کے باوجود میں جب دوبارہ اٹھایا جاؤں تو پھر بھی میں آپ کے اوپر قتل ہونا پسند کروں گا۔ تو یہ وہ یقین تھا، یہ وہ عزم تھا، یہ وہ حوصلہ تھا جو اس وقت کے لشکر امام حسین کے اندر، ہر شخص کے اندر، ایک بچے سے 13 سال کے بچے سے لے کر ایک 68 سال کے بوڑھے حبیب مظاہر تک سب میں موجود تھا۔ اور یہ اس رات کا ایک پیغام ضرور ہے کہ آپ اپنے لشکر کو مکمل کانفیڈنس میں، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو اور اپنے ہم رکاب لوگوں کو کیا مکمل اعتماد میں لیتے ہیں کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ راستہ کیا ہے، وہ راستہ کس طرف جا رہا ہے، اس راستے کا اصل پیغام اور مقصد کیا ہے، اس راستے کا مشن اور ہدف کیا ہے، اور اس میں آنے والے مصائب اور مشکلات کیا ہیں؟ کیا آپ کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہیں اور اس کے باوجود وہ آپ کے ہم رکاب ہیں؟ کیا اس کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ انہیں پھر وہ یقین حاصل ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ، آپ کے مشن کے ساتھ چلنا ہے، نہ کہ انہیں اس جنگ میں کسی فتح یا مال غنیمت کی توقع ہے۔ بالکل اسی طرح ہی کہ کیا اس رات کے دوسرے پورشن کا جو پیغام ہے کہ کیا آپ کے اعزاء و اقربا، وہ جن میں آپ پلے بڑھے ہیں یا جن کی تربیت آپ کے ہاتھوں میں ہوئی ہے، کیا وہ بھی آپ کے مکمل ہم آہنگ ہیں آپ کے پیغام سے، آپ کے پیغام کے فلسفے سے؟ 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا ہے تو اس کے ایک بچے سے لے کر اس خاندان کے ایک بڑے تک سب کو یہ پتہ ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، ہم کس لیے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد و ہدف کیا ہے، اور اس جدوجہد کا اور اس سفر کا نتیجہ اور انجام کیا ہے۔ اور یہی وہ صورتحال تھی جو اس رات خیام امام حسینی میں جس کا ریفلیکشن ہو رہا تھا کہ چھوٹے بچوں سے لے کر، چھوٹے علی اصغر 6 مہینے کے سے لے کر اور اس کی ماں سے لے کر ایک بڑے 32 یا اختلاف روایت 38 یا 42 سال کے حضرت عباس تک کی بہنیں اور ان کی کسی کی والدہ اور کسی کی بیویاں، سب اس بات پہ اپنے مردوں کو تیار کر رہی تھی کہ کل کا دن تم سب قتل لے جانا قربانی پر۔ اور یہ وہ تربیت تھی خانوادہ رسول کی، اور یہ اس خون کا کی تاثیر اور اس کا اثر تھا کہ اگلے دن کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس قربانی میں پیچھے رہنا ہے بلکہ سبقت لے کر آگے بڑھنا ہے۔ تو گویا یہ ایک اور اہم نقطہ ہے کہ ہم آج کل محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنا ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ان کا خود جو ارد گرد کا ماحول ہے، ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان کے جو گھر کے افراد ہیں، بہت سارے لوگ اس تربیت کے پروسیس سے نہیں گزرتے یا نہیں گزارے جاتے، اور اس پیغام کو جس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں وہ اس پیغام سے خود اپنی تربیت کا آغاز اس چار دیواری سے نہیں کرتے جہاں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے مسلح، بہت سارے ریفارمرز، بہت سارے لوگ
ون مین شو اور ایک ون مین ٹیم کی طرح نکلتے ہیں پیچھے سے، ایون ان کے اہل خانہ، ان کے قریبی اعزاء اور رفقا بھی اس پیغام میں ان کے ساتھ ملحق اور ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ اور پھر جو لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں، آج کل کی ہم مذہبی و سیاسی تحریکوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایک ہجوم کی صورت میں چلتے ہیں اور اس پیغام سے ناآشنا ہوتے ہیں جس پیغام کے ساتھ کوئی شخص ایک قربانی کا جذبہ لے کر آگے نکلا ہوتا ہے۔ کربلا کا پیغام اور عصر عاشور کا، شب عاشور کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ایک جد و جہد کے لیے نکلے ہیں تو آپ خود، آپ کے اعوان و انصار، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے ساتھ چلنے والے سب لوگ اس بات پہ مکمل یقین کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم کس مقصد کے لیے نکلے ہیں اور ہماری جد و جہد کا راستہ کیا ہے۔ اسی طرح اس کا جو رات کا تیسرا حصہ ہے جو امام نے اس کو تقسیم کیا ہے، وہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور اہم مرحلہ ہے، اور وہ ہے کہ وہ اس رات کا تیسرا پہر، اس کے باوجود آپ محسوس کریں کہ اگلے دن کا مارکا صبح سے لے کر شام دوپہر تک ہونا ہے، اگلے دن جنگ ہے، اگلے دن کوئی آرام کا ٹائم نہیں ہے، اس کے باوجود وہ رات پوری امام علی مقام نے 3 حصوں میں تقسیم کی اور پوری رات جاگ کر گزاری ہے، اور آخری پہر بھی انہوں نے سونے کے لیے منتخب نہیں کیا ہے کہ میں فریش ہو جاؤں اور اگلے دن مجھے جنگ کرنی ہے تو میں بالکل تازہ دم ہو کر اٹھوں، جو کہ ایک اصول ہے کہ اگلے دن آپ نے اگر کوئی بڑا مارکا یا بڑا کام کرنا ہے تو اس رات آپ چاہیں گے کہ اپنی نیند پوری کریں تاکہ اگلے دن آپ ایک اچھی صحت مند اور توانا اس کے ساتھ اٹھیں۔ لیکن وہ تیسرا حصہ بھی امام نے عبادت الہی کے لیے مخصوص کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس لشکر کا جو سربراہ ہے، جو اپنے اعوان و انصار کو اور اپنے اعزاء و اقربا کو لایا ہے، وہ جس مقصد کے لیے لایا ہے، جس مقصد پہ اس نے سب کو جمع کیا ہوا ہے، اس مقصد کے لیے وہ خود اس حد تک ڈیووٹڈ اور کمیٹڈ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے اس ہستی سے راز و نیاز کرنا ہے جس کے لیے کل میں یہ قربانی دینے جا رہا ہوں۔ رات کا یہ پہر میں نے اسی سے بات کرنی ہے جس کے لیے یہ سارا کا سارا میدان بسایا گیا ہے، جس کے لیے میں اپنے بچے لایا ہوں، جس کے لیے میں اپنی خواتین لایا ہوں، جس کے لیے میں اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنے باقی محبوب ترین اصحاب لایا ہوں۔ اس رات میں نے اس کو نہیں بھولنا ہے، اس جنگ کی حدت میں، اس پیاس کی شدت میں اور اس جنگ کے علام میں دشمن سامنے موجود ہے، یہ سارے خطرات موجود ہیں، اس کے باوجود رات کا آخری پہر ان کا اس خدائے بزرگ و برتر سے ہم کلام ہونے کا اور اس کے ساتھ راز و نیاز کا وقت ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ میں یہ ساری قربانی اور یہ ساری محنت، یہ جد و جہد یہ آپ کی نہیں۔ اور بالکل یہی اس فلسفے کو انڈورس کیا، اگرچہ میرا موضوع شب عاشوری ہے، لیکن میں صرف ایک بات شام غریبہ کی کہتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا کہ یہی وہ شاید پیغام تھا اور یہی وہ تربیت تھی کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سادات کا کاروان شب شام غریبہ مقتل کے اندر سے گزر رہا تھا اور بے پالان اونٹوں پر بیویاں سوار تھی اور ان کے ہاتھ پر سے گردن بندھے تھے، اور جب چاروں طرف نظر دوڑائی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے، جن کے لیے آگے ایک وسیع جد و جہد کا میدان کھلا تھا، شہادت امام حسین کے بعد انہوں نے دمشق کے دربار تک اپنے خطبات سے امام حسین کے خون کو اور ان کے مشن کو اجاگر کرنا تھا۔ جب ان کی نظر دائیں بائیں پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں عباس کے بازو پڑے ہیں، کہیں امام علی مقام کا سر پڑا ہے، کہیں علی قاسم کا کچلا ہوا لاشا ہے، کہیں علی اکبر کی لاش ہے، کہیں علی اصغر ہیں، کہیں اتنے سارے، کہیں جون کا، کہیں مسلم کا، کہیں مسلم ابن اوسجہ کا، کہیں زہیر ابن کین کا، اتنے سارے لاشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیدہ نے سب کی طرف ایک نگاہ کی، ساری لاشوں کی طرف دیکھ کر، اور پھر خدائے بزرگ و برتر کی طرف، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اللہم تقبل ھذا قلیل من القربان، کہ اے بار الہ تو ہماری اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما۔ گویا انہوں نے ان ساری لاشوں کو دیکھ کر، جن میں ان کے بھائی، ان کے بیٹوں، ان کے بھتیجوں کی لاشیں موجود تھیں، ان کو دیکھ کر پھر خدائے بزرگ و برتر اس سارے نقصان کو دیکھنے کے بعد خدائے بزرگ و برتر کی عظمت کی طرف جب نگاہ کی تو انہیں لگا کہ اس ہستی کے
سامنے اور اس مقصد اس کی توحید کے بچانے کے سامنے یہ بڑی معمولی سی قربانی تھی جو ہم نے دی ہے۔ تو خدا کی عظمت کے سامنے ایک بار پھر سجدہ ریز ہوتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اے بار الہ، یہ ہماری حقیر سی قربانی تھی، یہ سارے بکھرے ہوئے لاشیں، تو اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما لے۔ تو یہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ قربانی اور یہ وہ تربیت تھی امام علی مقام کی جو ان کے خاندان کی خواتین، ان کے بچوں، ان کے بڑوں، ان کے بوڑھوں میں موجود تھی، جو شب عاشور کو بھی جھلک رہی تھی جب امام حسین اپنی رات کا تیسرا پہر اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہے تھے، اور یہی وہ چیزیں تھیں جو خانوادہ رسول نے امام علی مقام سے سیکھیں، ان کی تربیت کے اندر، ان کے خون کے اندر موجود تھی، کہ ان کے اگلے دن جب قربانیاں مکمل ہو چکی تھیں تو ان کی عظیم بہن جب اس مقتل گاہ سے گزرتے ہوئے یہ دیکھ کر بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ بار الہ، یہ ساری قربانیاں ہم نے تیرے لیے دی ہیں، تو ان کو قبول فرما لے، باوصف اس کے کہ ان کے اپنے ہاتھ بھی پاوا رسن تھے، اور وہ گزرتے ہوئے یہ پیغام انہوں نے ایک بار پھر دنیا کو دیا کہ مشن اور ہدف اگر عظیم ہے تو اس کی خاطر یہ قربانیاں، یہ جان، یہ مال، یہ نذرانے، یہ سب کو حیثیت نہیں رکھتے، یہ بالکل ہیچ ہیں، اور ہدف اور مشن جو ہے اگر وہ صحیح ہے اور اگر وہ راہ خدا میں ہے تو اس کے لیے قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور قربانیاں اس کے لیے حقیر تر ہیں اور مشن عظیم تر ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، مکس نیوز کا جو اسپیشل شب عاشور کا پروگرام تھا، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیں فلسفہ کربلا کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اور امام علی مقام کے عظمت اور مقام کو سمجھنے اور ان کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، مکس نیوز کے اس مکس اسپیشل سے ساجد رضا تھیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے آئندہ کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع پر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔